السلام علیکم، ویلکم ٹو ایم ایس ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ٹیچر ایم شفیق۔ 12-13 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں اپنے گھر میں ایک کمپیوٹر لے کر آیا تو اس وقت یہ ہوا کہ ہم ہر ہفتے اس کی ونڈو چینج کرتے تھے۔ جب ہماری سسٹم تھوڑی سی سلو ہو جاتی یا ہمارے سی پارٹیشن اگر بڑھ جاتا یا ہمارا سسٹم تھوڑا سا سلو ہوتا تو ہم کرتے کہ بھئی اس کی ونڈو کرپٹ ہو گئی، لے جائے اس کی ونڈو کر لیتے، تو ہم ہر ہفتے اس کی ونڈو کر لیتے۔ لیکن آج کے اس دور میں جب ونڈو 7 کے بعد ونڈو 8 آئی، 8.1 آئی، پھر ونڈو 10 آئی، تو اب تک میں اگر یہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈو 8.1 انسٹال ہوئی ہے، اس کے تقریباً 2 سال میرے پاس مکمل ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ کرپٹ نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوبارہ ونڈو استعمال کرنا سیکھ گئے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بھی سکھاتے ہیں کہ ونڈو کرپٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی فائلیں بیک اپ میں بن جاتی ہیں، اس کو آپ ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو آپ ریموو کیسے کرتے ہیں، اپنی کمپیوٹر کو سپیڈ اپ کیسے کرتے ہیں۔ تو چلیے سیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے آپ ہمارے اس ونڈو کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سی پارٹیشن بالکل ریڈ ہو چکا ہے، صرف 1.04 جی بی یعنی صرف 1 جی بی کی جگہ اسپیس خالی ہے، باقی ریڈ ہے، بالکل کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس کو ہم خالی کیسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے کی بورڈ سے ونڈوز کی اور +R پریس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح کی ونڈو آ جائے گی۔ تو آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے، سب سے پہلے %shift اپنے کی بورڈ سے شفٹ کا بٹن، یہ % آپ نے پریس کرنا ہے اور اس کے بعد TEMP اور اینڈ میں % لگا کے انٹر کرنا ہے۔ یہ بہت ساری فائلیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں، تقریباً اگر آپ نے کافی عرصے سے نہیں صاف کیا ہوگا تو یہ 1000 سے اوپر کی فائلیں ہوگی آپ کی سسٹم میں، اس والی ونڈو میں آ جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان ساری فائلوں کو ڈیلیٹ کرنا ہے۔ کنٹرول A کے مدد سے آپ سلیکٹ آل کریں گے، سلیکٹ آل کرنے کے بعد رائٹ کلک کر کے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اپنے کی بورڈ سے اگر ڈائریکٹ ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو جیسے ڈیلیٹ ہوگا ہم اب اگلا نیکسٹ سٹیپ استعمال کرتے ہیں، ونڈوز +R کی کو جیسے ہم استعمال کریں گے تو اگلا سیٹ اپ ہمارا کیا ہوگا۔ جیسے یہ فائلیں ڈیلیٹ ہو جائے گی، اب یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی ڈیلیٹ نہیں ہوتی، یہ والی فائلیں ہوتی ہیں جو ہمارا کوئی پروگرام رن کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت میرے پاس 2 پروگرام اوپن ہے جس کی وجہ سے یہ فائلیں ڈیلیٹ نہیں ہو رہی۔ یہاں پر بتا بھی رہے کہ بھئی آپ کی یہ والی فولڈر جو ہے نا، یہ والی فائلیں اوپن ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ ہم وہ والی فائلیں ہم نے ڈیلیٹ کی جو ہم پروگرام ایک مرتبہ استعمال کرتے ہیں یا ہم پروگرام ان انسٹال کرتے ہیں تو اس کی کچھ فائلیں ہماری سی پارٹیشن میں رہ جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں میرے پاس ان پیج کھلا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی فائلیں ڈیلیٹ نہیں ہو رہی تھی، اور اسی طرح میرے پاس ایک ریکارڈنگ کا سافٹ ویئر، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اوپن ہے جس کی وجہ سے وہ والی فائلیں ڈیلیٹ نہیں ہو رہی۔ تو اس کو آپ اسکپ کر کے آگے چلے جائیں۔ ہم اگلا اسٹیپ استعمال کرتے ہیں، ونڈوز +R ہم نے پریس کیا اور ریسنٹ فائلیں جو ہماری فائلیں ایک مرتبہ جب ہم کوئی چیز اوپن کرتے ہیں تو آٹومیٹک ونڈو میں یہ سیو ہو جاتی ہے کہ آپ کی ریسنٹ فائلیں کون ہیں، یعنی لاسٹ والی فائل آپ نے کون سے اوپن کی تھی۔ تو اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنی ہے۔ اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں، سیم طریقہ ہے، جیسے ریفریش کرتے ہیں تو یہ ڈیلیٹ والی فائلیں غائب ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ نے دوبارہ ونڈوز +R کی پریس کرنا ہے اور اگلا اسٹیپ ہم نے استعمال کرنا ہے کلین میجر یا کلین میگر جو بھی ہے، CLEAMGR، اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ یہ ساری جو کی ورڈ جو میں ڈالتا ہوں تو میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی آسانی سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو آ جائے گی، ڈسک کلین اپ، یہ آپ کا سی پارٹیشن کا کلین کرے گا۔ آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ جی آپ نے اوکے پریس کرنا ہے۔ اس کے بعد جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا، تھوڑا سا لمبا پروسیس ہوتا ہے اس لیے میں نے ویڈیو کٹ کر کے آگے لے گیا۔ اس کو اوکے کرنے کے بعد آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہے ساری فائلوں کو، یعنی آپ کی جو ریسائیکل بن میں جو فائلیں ہوتی ہیں، اس طرح ڈاؤن لوڈ میں جو فضول قسم کی فائلیں ہوتی ہیں وہ ساری ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ دوبارہ اگلا سٹیپ آپ نے کرنا ہے پرفیکٹ کا، PREFETCH، اس کو آپ نے سرچ کر کے اس کو آپ نے ٹائپ کر کے اور اوپن کرنا ہے اور کنٹینیو پریس کرنا ہے۔ کنٹینیو پریس کرنے کے بعد آپ نے ان کی فائلوں کو بھی جو ہے نا کنٹرول A کے مدد سے سلیکٹ آل کر کے ڈیلیٹ کرنے ہیں۔ تو یہ بھی تقریباً کافی MBs کی فائلیں ہوتی ہیں۔ یہ تقریباً ہم وہ والی فائل استعمال کرتے ہیں جن کی جو سافٹ ویئر ہم نے انسٹال کیا ہوتا ہے یا جو ہم سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں
اس کو بند کر دینے کے بعد اس کی کچھ بیک اپ والی فائلیں جو ہوتی ہے جو ونڈو پر بوجھ پڑ جاتی ہے ہمارے سی پارٹیشن جس کی وجہ سے بڑھتا ہے، والی فائلیں ہم ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے۔ اب اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہمارا ہے وہ یہاں سے ہم ٹی ای ایم پی والی فائلیں جو ہوتی ہے، صرف ہم نے سب سے پہلے ہم نے جو استعمال کیا تھا پرسنٹیج ٹی ای ایم پی پرسنٹیج لگا کے اوپن کیا تھا۔ اب یہ والی جو ہم نے کیا ہے بغیر پرسنٹیج کے، آپ اس کی فائلوں کو بھی ڈیلیٹ کریں۔ اس کے بعد ہم پی آئی این جی پنگ والی فائل ہوتی ہے آپ کی جو سی پارٹیشن ہوتا ہے اس کو ہلکا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ٹری کو TREE بھی سرچ کر کے اس کو بھی یہ بلیک بورڈ قسم کا آ جاتا ہے، آپ کے سامنے فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ سارے سٹیپ یوز کرنے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی سی پارٹیشن کو، اس میں اگر کمی آ چکی ہوگی، ہاں یہ جو ہم نے ساری فائلیں ڈیلیٹ کی ہے ریسائیکل بن میں آ چکی ہیں، تو ہم یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر لیتے ہیں۔ یس، اور ڈیلیٹ کیا ہم نے، اور یہ ہماری بہت ساری ایم بی جو ہماری ضائع ہو گئی تھی، بند ہو گئی تھی ان فائلوں کی وجہ سے، وہ ہماری بچت ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اور سی پارٹیشن کو زوم کر کے آپ کو دکھا دوں گا کہ پہلے کتنی جگہ اسپیس خالی تھی اور اب کتنی ہے۔ اب دیکھیں 1.98 ہے، تقریباً 2 جی بی کے قریب جو ہے نا یہ ہماری اسپیس آ گئی ہے۔ اب اگلا سٹیپ جو ہمارا ہے یہ سافٹ ویئر ہے، سی کلینر۔ یہ آپ کے سسٹم میں اگر انسٹال ہوں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈوز کی کچھ فائلیں ہوتی ہیں، ونڈوز ایکسپلورر کی ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم نیچے دیکھتے ہیں ونڈوز ایکسپلورر اور اس طرح انٹرنیٹ ایکسپلورر، اور اسی طرح آپ کے سسٹم میں جو فائلیں ہوتی ہیں جتنی بار ہم سسٹم اوپن کرتے ہیں، جو چیزیں یوز کرتے ہیں، تو اس کی فائلیں یہاں پر جو ہوتی ہے، تو آپ اگر اس کو زیادہ نہیں جانتے تو آٹو پہ ہی چیک لگا رہنے دیں اور آگے چلیے۔ اسی طرح اپلیکیشن میں ہمارے پاس یہ دیکھیں ویلسی اگر ہم نے انسٹال کیا ہے، MS آفس ہم نے انسٹال کیا ہے، ایڈوب فوٹوشاپ ہے، اور اسی طرح ونرار ہے۔ یہ جتنے سافٹ ویئر ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے سسٹم میں، ان کی فائلوں کو یہ لے کر انیلائز کرنا ہے آپ نے۔ یہاں نیچے انیلائز کے بٹن پر جیسے کلک کیا تو تقریباً 300 سے اوپر کی ایم بی والی فائلیں ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ رن کلینر پر نیچے والا جو بٹن ہے رن کلینر، اس پر ہم نے کلک کرنا ہوگا۔ میں آپ کو اپنا سی پارٹیشن دکھا دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ رن کلینر پر جیسے میں کلک کروں گا تو یہ ساری جو ہماری فائلیں سامنے آ گئی ہیں، انہوں نے کھول کے دکھا دی۔ اس کو ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں، جیسے یہاں پر شو کیا اور اوکے پریس کیا۔ اور اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں اپنی سی پارٹیشن کو، تھوڑا سا ریفریش کریں گے اس کو بند کر دیا میں نے، اور یہاں سے میں نے ریفریش کر کے یہ ریڈ سے ڈائریکٹ ایک دم گرین پر آئی ہے۔ 2.5 GB اسپیس ہمارے پاس آ گئی ہے۔ یہ دیکھیں پہلے 1 GB جگہ خالی تھی، اب 2.5 GB یعنی 1.5 GB کا فرق آ چکا ہے ہمارے سسٹم میں۔ اب ہمارا سسٹم چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آ گیا ہوگا اور آپ یہ سیکھ گئے ہوں گے۔ تو تھینک یو فار واچنگ، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔